بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم ساجد بھائی صاحب کے ساتھ دعا تو وہی ہے ہماری معمول کی، کیونکہ ہماری ہے تو یہ درس سیف ملوک کی کلاس ہی ہے ہماری۔ ہاں جی۔ تو رحمت دامی با خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میری ڈا کر دے میوے پریا آمین ثم آمین۔ تو اس سے پہلے ہماری کلاسز کلام کی لکھائی یا پڑھنے میں جو غلطیاں ہوتی تھیں ان کی تصحیح پہ کام ہو رہا تھا۔ تو آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع کو سامنے لا رہے ہیں۔ یہ بھی ساجد بھائی آپ نے مجھے خصوصی توجہ دلائی ہے اس طرف کہ باجی اس کے اوپر کلاس ہونی چاہیے، اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، اس کے اوپر، کیونکہ جہاں ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب ہم غلط مفروضوں پہ مبنی حکایات، روایات یا کہانیاں قصے جب ان سے منسوب کرتے ہیں تو اس کے متعلق آپ نے مجھے یہ ہدایت کی تھی کہ باجی اس کے اوپر پروگرام کریں۔ تو کون سا ایسا واقعہ تھا جس نے آپ کو زیادہ دل برداشتہ کیا کہ لوگوں کی سنی سنائی بات وہ؟ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ بے شمار، بلکہ جتنے بھی لوگ ملتے ہیں ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے اور اپنی وہ بظاہر عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ نہ عقیدت ہے نہ محبت ہے، وہ کیا ہے کہ جہلیت ہے، جرم ہو جاتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ میاں صاحب کے کردار کو میں بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہوں اور میاں صاحب کی وہ کردار جو ہے وہ بڑھے گا۔ اور مجھے اکثر یہ دکھ ہوتا ہے کہ ایسی ایسی کہانیاں بنا کے، اسپیشلی جیسے یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی شاعری کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں جی میاں صاحب کا کلام جو ہے وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے۔ اصل بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہی باتیں ہیں جو قرآن میں وہی باتیں ہیں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ لفظ بے لفظ وہ ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا نا، پنجابی زبان ہے لیکن مفہوم اور تفسیر اور ہوتی ہے، باتیں تو وہی ہیں نا، باتیں وہی ہیں۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ زبانی کلامی نہیں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے تھیسس لکھے ہیں، پی ایچ ڈی ڈگریاں لی ہیں اور بڑے بڑے نامور اور بڑے نام ہیں ان کے پنجابی شاعری میں، انہوں نے بھی کیا لکھا ہے اپنے مقالوں میں، اور ان کے شاگرد جو آگے مقالے لکھ رہے ہیں جو میاں صاحب پہ کام کر رہے ہیں وہ بھی وہی مقالے پڑھتے ہیں، پھر اپنے جو مضمون ہے اپنے جو مقالہ لکھتے ہیں۔ ایک دو جگہ لکھا ہے کہ میاں صاحب شاعری کی طرف کیوں آئے، تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کی منگنی ہوئی تھی تو میاں صاحب کو کیا تھا، گلر کی بیماری تھی، گلا باری تھا، تو اس لڑکی نے دیکھ کے انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی، تو بڑے بھائی سے شادی ہوگی، تو انہوں نے دکھ کی وجہ سے اس شاعری کی طرف آ گئے۔ حالانکہ اس بات کی وضاحت آپ سے ڈسکس بھی ہوئی تھی کہ اگر ہم اس مثال لیں یا یہ بات دیکھیں تو میاں صاحب کی اگر زندگی آپ دیکھتے ہیں تو میاں صاحب جب چھوٹے تھے تو وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا میں نے کہ جب میاں صاحب نے سائیں حضوری صاحب کو ساتھ لے کے اپنے بزرگ میاں شمس الدین صاحب کے پاس گئے اور کہا اپنے بزرگوں کو کہ سائیں جی سے سفارش کروائی کہ ابا جی سے کہیں کہ میری بات مانیں یا میرے لیے دعا کریں۔ ہاں، پیرا شاہ غازی قلندر کے روزے پہ بھی لے کے گئے تھے کہ میں نے سیف الملوک کتاب لکھنی ہے تو میرے لیے دعا کروائیں، میری سفارش لے کے چلیں کہ میں وہاں میرے جگہ دعا بھی کریں۔ تو دیکھیں کتنا بڑا مقام تھا، اور اپنے باپ کے بعد جو حقیقی باپ ہیں، زندہ ہیں، قبر بھی نہیں ہے، وہاں جا کے کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں سائیں جی کو کہ ابو جی سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، تو وہ بھی دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا بتائیں کیا دعا کروں، تو میاں صاحب کیا کہتے ہیں کہ ابا جی میرے لیے دعا کریں کہ مجھے قرب الہی حاصل ہو جائے۔ جو بچہ اس عمر میں قرب الہی کے لیے اپنے باپ سے بھی سفارش کروا رہے ہیں اور سائیں جی سے بھی سفارش کروا رہے ہیں، ان کے اندر کتنا قرب الہی تھا اور شوق ذوق پیار محبت، اور ان کے بارے میں ایسی کہانیاں بنانا، رستے سے انہیں شاعری ملی ہے بھائی، پھر توبہ استغفار، ایسی بات سوچنا۔ میں نے ایک دفعہ آپ سے یہی عرض کی تھی کہ ساجد بھائی ہم تو اس کو شعر کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ شعر نہیں یہ تو سخن ہے، ہم تو اس کو نام بھی لیتے ہوئے میں ڈر لگتا ہے۔ یہی بات ہے، ایسی من گھڑت کہانیاں جو ہیں جو جن کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس بندے کے دو شعر مشہور ہو جائیں نا، جس بندے کو سٹیج پہ آنے کا موقع آپ دے دیں، وہاں کھڑے ہو کے خود بخود وہ ایسی کہانی سنا کے لوگوں سے داد لے گا اور سمجھائے گا کہ میں وہ شخص ہوں جس کے پاس اتنا علم ہے کہ میاں صاحب کی وہ باتیں اپنے من گھڑت خود بنا کے پیش کرتا
کرتا ہے اور لوگوں سے واہ واہ داد حاصل کر رہے ہیں اور یہ زیادتی ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ ہمارا تو یہ ایک درد مندانہ اپیل ہے ہماری, زور تو نہیں ہے نا, نہیں زور نہیں ہے, درد مندانہ اپیل ہے کہ بغیر تصدیق یہ کوئی بھی بات کسی سے بھی منسوب نہیں کرنی چاہیے. تو خاص کر ایسی ہستیوں سے ایسی چیزیں منسوب کرنا یہ بہت بڑی غلطی اور جرم ہوتا ہے. اور جو ہوتے ہیں صاحب مزار ہیں ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے, ان کی روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو پھر یہ ہے کہ ان کے شایان شان نہیں ہوتی جو چیزیں, ان کو کیوں ہم اس کو سامنے لائیں جن کا ہمیں تصدیق بھی نہیں ہے. پھر یہ بھی ایک بات ہے نا کہ جیسے پیر شاہ کے بارے میں جی لوگوں نے ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, لکھتے ہیں, کہ مضمون میں لکھتے ہیں نا کہ پیر شاہ غازی ایوان تھے, پیر شاہ غازی سید تھے, پیر شاہ غازی منگلا تھے, کوئی چودھری تھے, یہ وہ. تو میں نے اکثر بندوں کو یہی کہا ہے, میں نے کہا ایک ہی ہمارے پاس ثبوت ہے جو میاں صاحب نے کتاب لکھی ہے تذکرہ مقیم, اس کے علاوہ نہ میرا چاچا نہ میرا بابا کوئی بھی آپ کو نہیں. یہ نہیں کہ میں کہوں تو آپ کے میاں صاحب کے یہ خاندان میں سے انہوں نے یہ بات کہی تھی یہ سچ ہے, نہیں. کیوں؟ آپ ایک کتاب ہے تذکرہ مقیمی, اس کا مطالعہ کریں. سرکار میاں صاحب نے جو پیر شاہ غازی کے بارے میں لکھا ہے وہ درست ہے. اس کے علاوہ کتاب کے علاوہ جو مرضی آپ کو کوئی کہے آپ مت مانیں اور نہ ہی ہم مانتے ہیں. بے شک بے شک, جزاک اللہ خیر کثیر. اب میں تھوڑا سا قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب میاں شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں کہ یہ ان کو یہ کہاں سے ودیت ہوئی ہیں یہ چیزیں. ہاں جی, یہ بات جب سمجھ آ گئی نا تو ساری بات کی سمجھ آ جائے گی. تو قبلہ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد میاں شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ایک جید عالم, کامل ولی اللہ, بے شک صوفی باصفا بزرگ تھے. درست. تو انہوں نے ظاہری تعلیم دارالعلوم جنڈ شریف کھاریاں سے حاصل کی. تو یہ تو نہیں کسی جگہ لکھا کہ فلاں بندے نے پھونک ماری اور انہوں نے بس پڑھ لیا, نہیں ایسے نہیں ہے, باقاعدہ مدرسے میں گئے اور جا کے پڑھے. بالکل وہاں سے تو آپ کے استاد محترم جو ایک جید عالم, صاحب شریعت, صاحب طریقت, صاحب کمال, صاحب نظر تھے. عام بندے سے نہیں, عام استاد سے نہیں پڑھا. تو علامہ صاحب نے اپنی کیمیا نظر سے شمس الدین, دین کا شمس, دیکھیں نا نام دیکھیں نا, دین کا شمس بھی اور دین محمد کا شمس بھی, والد بزرگوار دین محمد تھے نا. ہاں جی. تو یعنی اس گورے نایاب کو دیکھا پرکھا تو آپ کو ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ روحانی فیض سے بھی نوازا. بالکل کہاں سے یہ آیا نہ ادھر سے. تو پھر اس سے بڑا احسان کیا ہوا کہ اپنی عابدہ ساجدہ طاہرہ لخت جگر جن کا نام سریا تھا وہ آپ کے عقد میں عنایت فرمائی. بڑی استاد گہری بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں. میں نے تو جب ابو جی سے سنا تو یقین کریں کہ میں تو حیران ہو گئی کہ یا اللہ ہمیں ان چیزوں سے تو واقفیت نہیں تھی, لیکن ابو جی نے اپنے والد صاحب سے سنا ہوا تھا, ہم نے اپنے دادا جی کو دیکھا ہوا تھا, ان سے ہم سنتے تھے باتیں میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کہ کیسے ان سے شفقت فرماتے تھے. وہ یتیم تھے, ہمارے دادا ابو یتیم پیدا ہوئے تھے, تو ان کو بہت شفقت تھی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی, تو وہ میں اکثر بتاتے تھے. تو یہ جب انہوں نے اپنی بیٹی آپ کے عقد میں عنایت فرمائی علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, تو پھر یہ رشتہ کیا کس نے تھا, آپ کے دادا مرشد بابا بدھو صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. دیکھتے وہ اس وقت ادھر گئے تو میاں شمس الدین صاحب وضو فرما رہے تھے, تو آپ نے جا کے بابا جی نے کہا کہ آپ دل لگا کے پڑھیں, تو میں نے آج آپ کا ایک رشتہ ادھر کر دیا, آپ کے اس گھر سے میں نے آپ کا رشتہ بھی طے کر دیا. یہاں تک یہ ولایت تھی. بالکل ایسے. تو پھر کیا ہوا جب وہ شادی ہوئی, سریا خاتون جو تھیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر اس شمس اور سریا کے نور سے جو ستارہ چمکا ان کا نام میاں محمد بخش رحمۃ اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا مقام ہے. پھر تو کیا کہتے ہیں کہ نانک دادک ولوں اچا سچا اسبو نسبو, یہ آئے پھر ان کے اوپر ماشاءاللہ کتنا زبردست ہے. تو دین محمد کا شمس الدین, شمس کا نور اجالا, یعنی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ. تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 7-8 سال کی تھی اس وقت. تو ایک دن آپ کے والد بزرگوار آرام فرما رہے تھے, تو آپ ان کے پاؤں دبانے لگے والد صاحب کے. تو والد گرامی اٹھ کے بیٹھ گئے, شفقت فرمائی اور پوچھا کہ محمد بخش کیا بات ہے. آج اتنا میرے قریب ہیں اور وہ سمجھ جاتے تھے نا, بالکل پتا تھا. تو پوچھتے ہیں کہ محمد بخش کیا بات ہے, کوئی کام ہے. تو آپ عرض گزار ہوئے کہ اے بابل تو کی بلا کا با دل تے جان میری دا, دائم اسم شریف تو ساڈا ورد زبان میری دا, یہ مقام. تو قبلہ میرے لیے دعا فرمائیں, رب تعالیٰ مجھے سچا فقیر بنا دے, سچا فقیر بنا دے.
تو شفقت ابتدی جوش میں آ گئی تو آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور ذات الہی میں ملتجی ہوئے، اے بار الہ یا قادر یا غالب، میرے اس بچے کو سچا فقیر بنا دے۔ پھر اس دعا کی کیسی قبولیت ہوئی کہ آج پورا زمانہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ فقر کی دولت، یہ مقام و مرتبہ اس وقت عطا ہوا یا کہ رشتہ ٹوٹنے پہ، ہاں جی یہ باتیں سمجھ گئی، بلکہ یہ رب سے رشتہ جڑنے پہ عطا ہوتا ہے، رشتہ ٹوٹنے پہ نہیں ہوتا، یہ رشتہ جڑنے پہ عطا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے فیض لدنی عطا الہی جو رب تعالیٰ نے ودیت فرمایا ہوا تھا ولادت سے پہلے ہی شکم مادر میں، تو نہ کہ رشتہ ٹوٹنے پر۔ تو اس کے لیے میاں صاحب نے خود ساجد بھائی بڑی زبردست رہنمائی فرما دی ہے نا، کہ فرماتے ہیں کہ چند فرمودات ہیں میاں صاحب کے، تو اس بارے میں فرماتے ہیں ڈٹھیاں سنیاں گلاں اندر ہوندا فرق بتیرا، ہاں جی اکھی ڈٹھی کہیں کہانی ایو مطلب میرا، جب تک دیکھا نہیں اس کو تصدیق اس کی نہیں کرنی ہے۔ کنی سنیاں گلاں اندر کوڑ طوفان بتیرے، جیسے یہ آ رہے ہیں ہمارے سامنے، پاؤں سیر بنامدی خلقت ابر کنے کنیرے، استغفر اللہ۔ پھر ایک مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ جون کہندے دلی اندر کنکے دا میہ اٹھا، کنک کی برسات ہوئی، ہاں جی اتھوں آئے کہن نہ ڈٹھا، سنیر ترن پٹھا، اتھوں آئے کہن نہ ڈٹھا، سنیر جو تھے وہ ترن اپٹھا، وہ الٹی طرف کیونکہ انہوں نے مان لیا کہ یہ تھی بات شاید جھوٹ تھا، مان لیا تو پھر وہ غلط طرف پہ چل پڑے ہیں۔ تو چنگے چنگے سگڑ کامن جھگڑے کرن اس گل دے، عقل کے آس نہ لوڑن مولے بے عقلاں وچ رل دے۔ یہاں میاں صاحب نے پھر سے وہی ہمیں ہدایت کی ہے کہ تفکر و تدبر، غور و فکر، تصدیق کرو، اس کے بغیر کوئی ایسی چیزیں نہ ایک اور بھی ہے نا اس دور میں جو الیکٹرانکس میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، اس پہ بھی آج کل بڑا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ جو بھی کوئی جو چیز پیسٹ کر کے نا لکھی ہوئی ہے دیکھی ہے اس کو لگا دیتا ہے، اور کوئی تحقیق نہیں، کوئی ریسرچ کچھ بھی نہیں ہے اس پہ۔ سعید صاحب نے بھی ماشاءاللہ پروفیسر سعید احمد صاحب نے بہت کام کیا، اور جو انہوں نے کر بھی رہے ہیں، اور جو اشعار انہوں نے لکھے ہیں کہ جو مشہور کر دیے انہوں نے منسوب کر دیں گے جو میاں صاحب کے اشعار نہیں ہیں، تو خدا کے لیے غور کریں، پہلے دیکھیں یہ شعر کس کا ہے۔ اگر میاں صاحب کا شعر ہے تو اچھی بات ہے، اگر میاں صاحب کا شعر نہیں اچھا شعر ہے، لیکن جس کا ہے بس اس کے ساتھ لگائیں، ان کے ساتھ منسوب کریں، تو ایسی چیزیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور تو یہ چینل در حقیقت ہے ان خرافات کے ازالے کے لیے ہے، تو جھوٹ اور سچ اور غلط اور صحیح کی پہچان کے لیے ہے، تو اللہ تعالی ہمیں سچ اور جھوٹ میں نکھیڑ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔